بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فصل عطف البيان تابع غير صفة يوضح متبوعه. اب یہ خاتمے کی 5ویں فصل ہے جس میں توابع کی آخری اور 5ویں قسم عطف بیان کا ذکر ہے. عطف بیان کی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں تابع غیر صفت یوضح متبوعہ، یعنی عطف بیان صفت کے علاوہ ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کو واضح کرے. تو یوضح متبوعہ یہ تابعن کی دوسری صفت ہے. تو عطف بیان ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کو واضح کرے، یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فقط توضیح متبوع، توضیح متبوع کے لیے اسے لایا جاتا ہے. تو اب یوضح متبوعہ کی تعریف سے صفت بھی کبھی کیا ہے؟ توضیح کا فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ آپ نے اس کے فوائد اور اغراض کے بیان میں پڑھ لیا ہے کہ کبھی صفت توضیح کے لیے آتی ہے، تو گویا کہ صفت بھی توضیح متبوع کا کام کرتی، اور یہ بھی تو اس طریقے سے تعریف جامع و مانع نہ ہوتی. جو عطف بیان نہیں ہے وہ اس میں داخل ہو رہا تھا، تو گویا کہ تعریف کیا ہوئی؟ مانع عن دخول الغیر نہ ہوئی. تو اس کو نکالنے کے لیے تابعن کے بعد بڑھایا غیر صفت، صفت کے علاوہ، کہ نہ تو صفت نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ عطف بیان ایسا صفت کے علاوہ ایسا تابع ہے. تو وہ صفت یعنی کہ جسے آپ شبہ فعل کہتے ہیں، جو اسماء مشتقات میں سے آتے ہیں اور ذات مع الوصف پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے نہ ہو، ان کے علاوہ ہو. تو کہتے ہیں عطف بیان صفت کے علاوہ ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کو واضح کرے. وَهُوَ أَشْهَرُ اسْمَ شَيْءٍ. تعریف یہیں تک مکمل ہو گئی، لیکن عام طور سے جو عطف بیان کی صورت پائی جاتی ہے اسے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اور وہ کسی چیز کے دو ناموں میں کا مشہور تر ہوا کرتا ہے. لیکن یہ تعریف میں ضروری نہیں ہے کہ تابع کا اور عطف بیان کا ناموں کسی چیز کے دو ناموں میں زیادہ مشہور ہونا ہی ضروری ہے، بلکہ دونوں مل کر کے متبوع اور تابع، تو تابع لایا جائے کہ اب متبوع اور تابع دونوں مل کر کے اسے واضح کر دیں تو بھی جو ہے وہ عطف بیان کہلائے گا، یا تنہا وہ تابع ہی جو ہے متبوع کو پورے طور سے واضح کر دے تو بھی عطف بیان کہلائے گا. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو عطف بیان لایا جاتا ہے وہ کسی شے کے دو نام، یعنی کنیت ہے یا لقب ہے اور خاص علم ہے، تو ان میں سے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے اسے اس تابع کے طور پر عطف بیان کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں وَهُوَ أَشْهَرُ اسْمَ شَيْءٍ، اور وہ کسی چیز کے دو ناموں میں کا مشہور تر ہوا کرتا ہے. نحو قام ابو حفص عمر، جیسے قام ابو حفص عمر. تو اس مثال میں آپ دیکھیں حضرت عمر خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں دو نام ذکر کیے جا رہے ہیں. ایک نام کنیت کے طور پر ہے ابو حفص، اور دوسرا نام علم کے طور پر عمر ہے. تو اب یہاں ابو حفص یہ متبوع ہے اور عمر یہ عطف بیان. تو دیکھیے عمر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت سے زیادہ مشہور ہے. ابو حفص بھی شہرت رکھتا ہے مگر ایک عمر اس سے زیادہ مشہور ہے. تو اب عمر نے ابو حفص کو
خوب واضح کر دیا اور پتہ چل گیا کہ اب وہ حفص کون ہے، وہی جن کو عمر کہا جاتا ہے، جو عمر سے مشہور ہیں۔ تو اس کا مشہور ہونا، جو مشہور تر ہوگا وہی تابع کی جگہ لایا جائے گا، اور غیر مشہور کو مطبوع کی جگہ لائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم مشہور تر ہوتا ہے اور کنیت غیر مشہور ہوتی ہے، کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ عالم غیر مشہور ہوتا ہے اور کنیت زیادہ مشہور ہوتی ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، وقام عبد اللہ ابن عمر، تو قام عبد اللہ ابن عمر، تو حضرت عمر کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، لیکن وہ ابن عمر سے زیادہ مشہور۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب یہ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر، تو ابن عمر یہ ان کی کنیت ہوئی ابنیت سے۔ کنیت کبھی ابنیت سے ہوتی ہے، کبھی ابوت سے ہوتی ہے، ابو فلاں یا ابن فلاں۔ تو چونکہ آپ ابن عمر سے زیادہ مشہور ہیں، اگرچہ آپ کا نام بھی مشہور ہے، اس کا بھی ذکر پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ مشہور ابن عمر۔ تو یہاں کیا ہے، قام عبداللہ ابن عمر میں عبداللہ یہ معطوف علیہ اور مطبوع ہوا، اور ابن عمر یہ اس کا عطف بیان ہو گیا کیونکہ یہ مشہور تر ہے۔ اس سے اور واضح مثال آپ لے سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے عبد الرحمن، لیکن مشہور کس سے ہیں؟ ابو ہریرہ سے، جبکہ یہ ان کی کنیت ہے۔ تو اب کہا جائے قام عبد الرحمن ابو ہریرہ، تو عبد الرحمن غیر مشہور تھا، ابو ہریرہ نے آ کر کے اس کو واضح کر دیا، یہ عطف بیان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی کنیت سے ہی زیادہ مشہور و معروف ہے، ابو بکر، لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو آپ کا نام عبداللہ ہے، لیکن مشہور زیادہ کس سے ہیں؟ اپنی کنیت سے، ابو بکر سے۔ تو کہا جائے قام عبداللہ ابو بکر، تو یہ ابو بکر کیا ہو گیا؟ عطف بیان۔ تو اب بات پورے طور سے واضح ہو گئی ہوگی۔ ہاں، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کہیں بھی جو عطف بیان کی جگہ تابع لایا جا رہا ہے وہ صفت کے قبیل سے نہیں، وہ مطبوع کی کسی خوبی یا اس کی کسی مذمت پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اس کے ناموں میں سے مشہور تر نام ہے۔ بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب آگے ایک سوال کا جواب۔ ہمیں ایسا لگتا ہے سن کر کے کہ بدل کی قسموں میں جو بدل الکل ہے، بدل الکل من الکل، اور یہ عطف بیان، تو دونوں تو ایک ہی ہیں، ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں۔ جاءنی زید اخوک، تو وہاں زید اور اخوک دونوں ایک ذات ہیں، وہی بات یہاں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو آخر دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ دونوں میں تو بظاہر التباس سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عطف بیان کوئی الگ چیز نہیں بلکہ وہ بدل الکل من الکل ہے۔ تو یہاں پر حضرت مصنف جواب دینا چاہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی التباس نہیں پایا جاتا، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اور یہاں آپ نے التباس معنوی پر گفتگو نہیں کی ہے کیونکہ وہ فرق واضح ہے، بلکہ آپ نے یہاں گفتگو جو کی ہے وہ صرف لفظی اعتبار سے، کہ لفظی اعتبار سے بھی دونوں میں کوئی التباس نہیں پایا جاتا۔ معنوی اعتبار سے کیوں فرق ہے اور اس کے بیان کی بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے آپ نے بدل کی تعریف میں پڑھا ہے کہ بدل ایسا تابع ہے جس کی طرف وہ منسوب ہو جو مطبوع کی طرف منسوب ہے، اور وہ بدل ہی تابع ہی مقصود بالنسبت ہو۔ تو وہاں بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور مطبوع کا ذکر برائے تمہید ہوتا ہے، جبکہ عطف بیان میں مقصود بالنسبت مطبوع ہوتا ہے، کیونکہ تابع تو فقط مطبوع کو واضح کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہو گیا کہ ان میں عطف بیان میں مقصود بالنسبت کون ہے؟ مطبوع ہے، اور
تابع جو ہے وہ فقط مطبوع کو واضح کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، جبکہ بدل میں بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور مبدل منہ یہ برائے تمہید آتا ہے۔ تو جب وہاں مقصود بالنسبت اور یہاں مقصود بالنسبت اور، تو دونوں میں معنوی اعتبار سے فرق ہو گیا۔ ہاں لفظی اعتبار سے بھی فرق ہے کہ جو لفظ میں بدل بن رہا ہے اسے ہم عطف بیان، یا جو عطف بیان بن رہا ہے اسے بدل ہر جگہ نہیں بنا سکتے، کہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، مگر ایک شعر کے ذریعے یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں جو ہے وہ تابع عطف بیان تو بن سکتا ہے لیکن بدل نہیں بن سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر دونوں میں فرق نہ ہوتا تو جہاں عطف بیان بننا درست ہوتا وہاں بدل بننا بھی درست ہوتا، لیکن ایک مقام ایسا دکھا رہے ہیں کہ جہاں عطف بیان تو بنایا جا سکتا ہے لیکن بدل نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیے میں نے کہا کہ کہیں بن سکتا ہے اور کہیں نہیں بن سکتا۔ کہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی ترکیب وغیرہ کے اعتبار سے خرابی نہیں اگر لازم آ رہی ہے، تو اب وہاں پر اگر یہ نیت کر لی جائے کہ مطبوع جو ہے وہ مقصود بالنسبت ہے اور تابع وضاحت کے لیے ہے تو عطف بیان بن گیا، اور یہ نیت کر لی جائے کہ مقصود جو ہے وہ بدل ہے اور مبدل منہ اور مطبوع کا ذکر جو ہے وہ صرف تمہید کے طور پر ہے، تو اب یہاں بدلیت پالی گئی، قصد کا معاملہ ہے۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی جملے میں اعتبارات بدلتے جائیں اور ترکیب بدلتی جائے۔ ایک ہی چیز کو جاءنی زید اخوک میں اگر اخوکا لفظ ایسا ہو جہاں پر جس محل میں یہ بولا جا رہا ہے کہ زید سے زیادہ واضح ہو، اشہر اسم شیئن ہو، یعنی وہ اس کے لقب سے اتنا مشہور ہو گیا، جیسے کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھیا کے نام سے، چچا کے نام سے اتنے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان کا نام لیے بغیر ہی چچا اور بھیا مطلق بولا جائے اور وہی سمجھ میں آتے ہیں۔ تو جہاں ایسا مقام ہو وہاں کیا ہے، اخوکا یہ عطف بیان بھی بنایا جا سکتا ہے زید کے لیے، اور اگر یہ مقصود ہو کہ زید برائے تمہید ہے اور اخوکا ہی جو ہے مقصود بالنسبت اور یہ بتانا کہ تیرا بھائی آیا، تو یہ عطف بیان یہ بدل بن گیا۔ اور آپ چاہیں تو یہاں موصوف صفت کی ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ زیدن کو موصوف اور اخوکا کو صفت قرار دیں، جب یہ مانا جائے کہ زیدن کے لیے اخوکا جو ہے ایک صفت کے طور پر ہے کہ اس کی اخوت کو واضح کر رہا ہے، تو یہ اعتباری فرق کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے آئیں گے کہ وہاں تینوں نہیں بنایا جا سکتا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عطف بیان الگ ہے اور بدل الگ ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو ہر جگہ دونوں کو بنانا اور دونوں کا ایک ہونا لازم آتا۔ کہتے ہیں وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا فِي مِثْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ، اور عطف بیان لفظاً بدل سے التباس نہیں رکھتا جیسے شاعر کے اس قول میں۔ شاعر کا یہ شعر ہے، انا ابن التارک البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، انا ابن التارک البکری بشر، شاعر اس میں اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی بہادری کا بیان کر رہا ہے۔ انا یہ مبتدا ہے اور ابن التارک، ابن یہ انا کی خبر بن جائے گا پوری ترکیب ہونے کے بعد، اور بر وقت یہاں ابن کیا ہے، مضاف ہے التارک کی جانب، جو التارک اس میں فاعل ہے تارکا یترکو سے۔ تارکا یترکو کا ایک معنی قتل کرنا بھی آتا ہے، کر چھوڑنا بھی، بھائی اس کا معنی چھوڑنا ہے، تو تارک کا ایک معنی کر چھوڑنا، جو متعدی بد و مفعول ہوتا ہے۔ اگر اس معنی میں آپ لیتے ہیں کر چھوڑنا، تو کرنا اور بنانا یہ دو مفعول چاہتا ہے، ابھی ان دونوں مفعول کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو التارک یہ اس میں فاعل ہے اور مضاف ہے البکریہ کی جانب، ٹھیک، اسی لیے التارکے پر کسرہ ہے کہ یہ مضاف الیہ تھا ابنوں کا، اور البکریہ حالت جرم ہے کیونکہ یہ التارک کا مضاف الیہ ہے۔ اور یہاں آپ جو التارک پر الف لام دیکھ رہے ہیں تو ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ مضاف پر الف لام کیسے آ گیا؟ تو
تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اضافت لفظیہ ہے، کیونکہ طارق اس میں فاعل ہے، اور جب شبہ فعل مضاف ہو اور اس کا اپنا معمول مضاف الیہ ہو اسی کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا چکا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اضافت لفظیہ کے مضاف پر الف لام آ سکتا ہے، کیونکہ اضافت لفظیہ فقط تخفیف کے لفظ کا فائدہ دیتی ہے، تعریف وغیرہ کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ تو اس لیے الطارق پر الف لام آیا مضاف ہونے کے باوجود۔ تو البکری یہ اس کا مفعول بہ ہے، لیکن ترکیب میں مضاف الیہ ہے۔ اور بشری یہ البکری کا عطف بیان ہے۔ تو البکری قبیلہ بکر کا آدمی، قبیلہ بکر والا، اور بشرن اس کا نام ہے۔ تو اس عالم نے کیا کیا؟ اس کو واضح کر دیا کہ بکری سے کون مراد ہے؟ بشر، اس کو واضح کر دیا۔ یہی یہ دکھانا ہے کہ البکریے سے بشرن کو بدل نہیں بنایا جا سکتا، البکری سے بدل نہیں بنا سکتے، یہ عطف بیان ہی بنے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے پیچھے آپ نے پڑھا کہ بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے، اور اسی مقصود بالنسبت ہونے کی بنیاد پر بدل تقریر عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ تقریر عامل کے حکم میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا جاءنی زید اخوک، تو ایک ذکر آپ نے زید کا کیا، دوسرا ذکر اخوکا کا کر رہے ہیں، عامل ایک لائے ہیں جاء زید اخوک، ٹھیک؟ تو چونکہ مقصود بالنسبت یہ نہیں، زید نہیں بلکہ اخوکا ہے، بدل ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصود بالنسبت یہ ہے، اس لیے گویا کہ جاء اس پر داخل ہے، لیکن لفظ میں تو یہاں مذکور ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اس کو ہم اٹھا کر کے یہاں کریں گے، کیونکہ اٹھا کر اگر کرتے ہیں تو زیدن جو پہلے ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو یہاں کیا مانتے ہیں کہ ایک جاء تو یہ زید پر داخل ہی ہے، اور مقصود بالنسبت یہ تھا، جاء کا معمول اصل یہ ہے، تو وہاں پر ایک جاء مقدر مانتے ہیں اور کہتے ہیں جاء زیدن جاء اخوک، اصل عبارت یہ ہو گئی۔ جیسے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ عطف میں مقصود بالنسبت دونوں ہوتے ہیں، اسی لیے عطف بھی تقریر عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ جاءنی زید و عمر، گویا کہ آپ نے کہا جاء زید و جاء عمر۔ تو ویسے ہی بدل بھی تقریر عامل کے حکم میں ہوتا ہے کہ ایک عامل بدل سے پہلے مانا جاتا ہے۔ تو جب بدل سے پہلے کا عامل مانا جاتا ہے، وہاں ایک عامل کی تکرار مانی جاتی ہے، تو اب یہاں عبارت کیا ہو جائے گی؟ انا ابن الطارق البکری الطارق بشرن، یعنی عبارت ہو جائے گی، کیونکہ الطارق جو عامل ہے البکری کا، اسی کو ہم بشر سے پہلے بھی مانیں گے، تقریر عامل کے حکم میں بدل ہوا کرتا ہے۔ تو جب تقریر عامل کے حکم میں بدل ہوتا ہے تو اب یہاں عبارت ہو گئی الطارق بشرن، اور الطارق بشرن یا الضارب زیدن کی ترکیب درست نہیں ہے۔ کیوں الضارب زیدن کہنا درست نہیں ہے؟ کیونکہ اضافت لفظیہ سے فائدہ تخفیف لفظی کا ہوتا ہے، اور تخفیف لفظی کیا ہوگی کہ یا تو وہ مضاف سے تنوین کو ہٹا دے یا مضاف الیہ سے ضمیر کو ہٹا دے۔ جیسے حسن وجہہ تھا تو آپ نے کہا حسن الوجہ، تنوین بھی ہٹ گئی ضمیر بھی ہٹ گئی، حسن الوجہ۔ یا آپ کہیں الحسن الوجہ، کیا کہیں؟ الحسن الوجہ، تو الحسن میں الف لام ہونے کی وجہ سے حسن پہ تنوین ہے ہی نہیں پہلے سے، لیکن الوجہ کے ساتھ جو ضمیر تھی وہ ضمیر ہٹ گئی، تو یہ تخفیف لفظی میں فائدہ ہوتا ہے اور اس طریقے کا بولنا درست۔ لیکن الضارب زید جب آپ کہیں گے تو الضارب میں الف لام کی وجہ سے ضارب پہ تنوین ہے نہیں، اور زید کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں، لہذا اضافت کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اضافت کی ہی کیوں جائے؟ اس لیے الضارب زید یعنی الف لام کے ساتھ اضافت لفظیہ تب بولنا جبکہ نہ مضاف میں وہ کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ ہی مضاف الیہ سے کسی تخفیف کی موجب ہو،
تو یہ ترکیب کلام عرب میں درست نہیں ہے۔ تو جیسے الضارب زید کہنا درست نہیں، ویسے الطارق بشر کہنا درست نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم بشر کو بدل بنائیں تو ترکیب میں خرابی لازم آئے گی، اس وجہ سے بشر کو البکری کا عطف بیان بنائیں گے، اسے بدل نہیں بنائیں۔ علیہ الطیر ترقبه وقوعا، یہ علیہ الطیر اگر الطارق کو آپ کر چھوڑنے کے معنی میں لیتے ہیں تو علیہ الطیر یہ اس کا مفعول ثانی بن جائے گا، البکری مفعول اول ہو گیا، اور علیہ الطیر یہ جملہ جو ہے اس کا مفعول ثانی بن جائے گا۔ اور اگر ہم اسے قاتل کے معنی میں لیتے ہیں اور البکری بشرین کو مفعول بھی بنا دیا تو علیہ الطیر اس سے حال ہو جائے گا۔ آسان یہ ہے کہ الطارق سے اس کو مفعول بھی بنائیے اور علیہ الطیر کو حال بنا دیجئے، پھر ترقبہ جو ہے یہ الطیر سے حال ہو جائے گا، وقوعا کو دوسرا حال اسی سے بنا لیجئے، چاہے ترقبہ میں جو ضمیر ہے اس سے حال بنا لیجئے، تو حال مترادفہ اور حال متداخلہ دونوں بنایا جا سکتا ہے۔ ایک ذوالحال کے دو حال لائے جائیں تو دونوں حال حالین مترادفین کہلاتے ہیں، اور اگر ایک ذوالحال سے ایک حال لایا جائے پھر اس حال کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا کر کے پھر حال لایا جائے تو اس کو حال متداخلہ کہتے ہیں، حالین متداخلین کہتے ہیں۔ تو یہاں دونوں احتمال پایا جاتا ہے۔ ترقبہ رقابہ یرقبہ کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، وقوع یہاں پر واقع اسم فاعل کی جمع جیسے راکع کی جمع رکوع آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے انا ابن الطارق البکری بشر، میں قبیلہ بکر کے فرد بشر کو مارنے والے کا بیٹا ہوں، یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ میں بکری یعنی بشر کو اس حال میں کر چھوڑنے والے کا بیٹا ہوں کہ اس پر پرندے ہیں، علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، جس پر پرندے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں، ترقبہ وقوعا جو گرنے کے لیے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس ترجمے کے اعتبار سے وقوعا مفعول لہو بھی بن سکتا ہے کہ ترقبہ کا یہ مفعول لہو بن جائے، وقوعا اس پر اس کا انتظار کر رہے ہیں اس پر گرنے کے لیے، یا وقوعا کو اگر حال بناتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا تو مانا ہوگا جو اس کا انتظار کر رہے ہیں اس حال میں کہ اس پر گرنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میں ایک بہادر باپ کا بیٹا ہوں، تو جب میرا باپ بہادر تو میں بھی بہادر۔ میرا باپ کتنا بہادر ہے کہ قبیلہ بکر کے فرد بشر کو اس نے مارا، زخمی کر کے اس حال میں چھوڑ دیا کہ اب پرندے سمجھنے لگے کہ اب ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر آ کے منڈلا رہے ہیں، لیکن جب قریب آئے تو یہ محسوس ہوا کہ ابھی اس کے اندر کچھ جان ہے، تو اب وہ پرندے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی جان نکلے اور ہم اس پر ٹوٹ پڑیں۔ تو میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو بکری بشر کو اس حال میں کر چھوڑنے والا ہے کہ اس پر پرندے ہیں جو گرنے کے لیے، ٹوٹ پڑنے کے لیے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ شعر یہاں پر کس لیے لایا گیا ہے کہ بدل اور عطف بیان میں لفظاً بھی التباس نہیں پایا جاتا، یعنی جس کو لفظاً ترکیب میں آپ عطف بیان بناتے ہیں ہر جگہ اسے آپ بدل نہیں بنا سکتے، جیسے کہ یہاں ہے کہ البکریہ یہ مطبوع ہے اور بشرین کیا ہے تابع، تو بشرین کو یہاں عطف بیان تو بنایا جا سکتا ہے لیکن بدل نہیں بنایا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ بدل تقریر عامل کے حکم میں ہوتا ہے، اور جب تقریر عامل کے حکم میں ہوا تو تقدیر عبارت کیا ہوگی الطارق بشرین، اور الطارق بشرین کی ترکیب درست نہیں ہے جیسے الضارب زید درست نہیں۔ تو اس شعر کے لانے کا مقصود یہ تھا۔ تو یہ آپ کا باب اول مقدمہ اور 3 مقاصد اور خاتمہ سمیت مکمل ہو گیا، یہ اسم معرب کے بیان میں تھا۔ اب آگے باب ثانی اسم مبنی کے بیان میں آئے انشاءاللہ اگلے اس بات میں۔